کہ اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا، اس پورے مجموعے میں، اس پوری باڈی میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم حصہ ہے وہ انسان کا قلب کہلاتا ہے، انسان کا دل کہلاتا ہے۔ جو انسان کا یہ دل ہے، اس دل کے اوپر انسان کی روح بھی کام کرتی ہے، اور اسی دل کے اوپر نفس بھی کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو بادشاہ بنایا ہے، لہذا روح چاہتی ہے کہ یہ بادشاہ میرے فیور میں رہے، میرے کہنے میں رہے، میرے چاہنے میں رہے، اور نفس چاہتا ہے کہ جو بادشاہ ہے یہ میرے فیور میں رہے، میری باتوں پر عمل کرتا رہے، میں جیسا کہوں ویسا ججمنٹ لیتا رہے۔ گویا ہمارا جو قلب ہے، جو بادشاہ ہے، یہ دو پاور اور دو طاقت کے درمیان گھرا ہوا ہے، ایک روح اور ایک نفس کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ روح چاہتی ہے کہ اس دل کے اوپر ہماری حکمرانی رہے، میں جس طرح سے بادشاہ کو چاہوں اس طرح سے میں گھماتا رہوں اسے، اور نفس چاہتا ہے کہ اس دل پر ہماری حکمرانی رہے، میں جیسا کہوں ویسا یہ کرتا رہے۔ نفس چاہتا ہے کہ اس دل کے اوپر شہوتوں کا غلبہ رہے، یہ بادشاہ شہوانی مزاج کا بن جائے، ہمیشہ شہوتوں کی طرف چلتا رہے۔ اور انسان کی روح چاہتی ہے کہ یہ بادشاہ، میں اوپر سے آئے ہوں تو یہ جو بادشاہ ہے ہمیشہ اوپر والے کام کی طرف چلتا رہے۔ چونکہ روح کا تعلق عالم بالا سے، تو روح چاہتی ہے کہ میں جہاں سے آئے ہوں وہاں سے اس کا تعلق رہے، تو وہاں کے جو اعمال ہیں اس کی طرف بادشاہ کا میلان رہے، اور نفس چاہتا ہے کہ شہوانی میلان بن جائے۔ چونکہ روح جو آئی ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے، اور عالم بالا جو ہے نور ہی نور ہے، وہاں ظلمت نہیں ہے، اور نفس جو آیا ہے یہ ظلمتوں کے درمیان سے آیا ہے۔ تو نفس چاہتا ہے کہ جو دل ہے، جو بادشاہ ہے، یہاں ظلمت ہی ظلمت رہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہے۔ ظاہر بات ہے بہت سے جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا گندگی میں ہی وہ جانور خوش رہتا ہے، بہت سے جانور کو دیکھا ہوگا گندی چیز کو کھا کر ہی خوش ہوتا ہے۔ تو جس کی جو فطرت ہے اسی فطرت میں وہ خوش ہوتا ہے۔ تو انسان کا جو نفس ہے، نفس امارہ، یہ نفس امارہ چاہتا ہے کہ دل جو ہے یہ ظلمت کا دہ بنا رہے، اور روح چونکہ نورانی ہے اور نور کی جگہوں سے انسان کی روح آئی ہے، تو انسان کی روح چاہتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ہمیشہ نور کا طاقچہ بنا رہے، یہاں ہمیشہ چراغ جلتا رہے، یہاں ہمیشہ نور چمکتا رہے، اس کا دل گویا دیوار کے ایک طاقچے کی طرح بن جائے۔ تو روح چاہتی ہے کہ دل طاقچہ رہے، نفس چاہتا ہے کہ بادشاہ جو ہے ظلمت کدہ بن جائے۔ اسی طرح اوپر کی جو چیزیں ہیں، نفس روح چاہتی ہے کہ اس کا دل صبر کا، تسلیم و رضا کا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے کا، اللہ کی فرما برداری والا مزاج بن جائے، اور نفس یہ چاہتا ہے کہ دل جو ہے حریص ہو جائے، اس میں حرص رہے، اس میں طمع رہے۔ اگر بادشاہ کو ایک ملک مل جاتا ہے، ایک علاقہ مل جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ دوسرے علاقے کی تمنا کرتا ہے۔ نفس چاہتا ہے اس بادشاہ کے پاس اگر تھوڑی دولت آ گئی ہے تو اس میں اور حرص رہے، طمع رہے، لالچ رہے، حلال و حرام کا فرق مٹ جائے۔ وہ آپ دیکھیے کہ انسان کی روح بھی انسان کے دل کو اپنے مزاج کے مطابق بنانا چاہتی ہے، اور نفس بھی انسان کے دل کو اپنے نیچر کے مطابق رکھنا چاہتا ہے۔ اور آخری کوشش یہ ہے کہ نفس چاہتا ہے یہ جو بادشاہ جو دل ہے یہ دنیا کی بھول بھلیا میں گھومتا رہے، دنیا کی چیزوں میں مست رہے، دنیا کی غفلت والی چیزوں میں مست رہے، یہ نفس چاہتا ہے۔ اور انسان کی روح چاہتی ہے کہ اس کے دل کا تعلق ہمیشہ ملائے اعلیٰ سے رہے۔ یہ میں نے روح اور نفس کی کشمکش، روح اور نفس کے مزاج کو میں نے بتایا کہ جو روح تقوی والی ہوگی، جس روح پر لباس تقوی جتنا زیادہ ہوگا، اس روح کا اتنا ہی زیادہ اثر ہمارے قلب پر پڑے گا۔ اگر ہماری روح با لباس ہے، عمدہ لباس میں ہے، تو اس کا اثر بادشاہ یعنی دل قبول کرے گا،
اور نفس کے اثر کو قبول نہیں کرے گا۔ یہی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم قلب کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، اپنے جسم کے بادشاہ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، تو دل کے بادشاہ کو بہتر رکھنے کے لیے اپنے روح کو بہتر بنانا پڑے گا۔ جب یہی روح بہتر بنتی ہے تو اسی روح کا تعلق عالم بالا سے ہمیشہ ہو جاتا ہے، اسی روح کی پرواز ہمیشہ اوپر کو ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس کا کنیکشن جہاں سے زیادہ ہوگا، جس کا تعلق جہاں سے زیادہ ہوگا، وہاں کی چیزیں وہاں خود بخود آیا کریں گی۔ اگر ہمارے روح کا کنیکشن، ہمارے روح کا تعلق عالم بالا اوپر کی دنیا سے اگر زیادہ ہونے لگا تو اوپر جو چیزیں ہیں وہی چیزیں ہماری روح پر اور روح کے واسطے سے ہمارے قلب پر اترتی ہیں۔ اوپر کیا ہیں؟ انوارات ہیں، تجلیات ہیں، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اللہ کی دوسری رحمتیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کے دل پر اترتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر عالم بالا کی چیزوں کا اپنے دل کو گہوارہ بنانا ہو، عالم بالا کی نورانیت سے اپنے دل کو گلدستہ بنانا ہو، تو عالم بالا سے جو روح آئی ہوئی ہے اس روح کو پاکیزہ کرنا ہوگا، اس روح کو لباس تقوی ہمیں دینا پڑے گا، تبھی جا کر ہماری روح بہتر ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ انسان کا تعلق جب کہیں اور زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں جانے سے انسان گھبراتا نہیں ہے۔ مومن اگر اپنی روح کو جو عالم بالا سے آئی ہے، اس عالم بالا سے آئی ہوئی روح کو اگر لباس تقوی پہنا دیتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے، اس روح کی عالم بالا میں جانے کا ٹائم آتا ہے تو گھر والے روتے رہتے ہیں مگر اس کی روح خوشیوں کے ساتھ جانے کو تیار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے آئی ہے اور وہاں سے اس کی مناسبت باقی نہیں بلکہ بڑھ گئی ہے۔ اسی بنیاد حضرت ابو ثعلبہ خشنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے اللہ سے امید ہے کہ جب میری روح کے عالم بالا میں جانے کا وقت آئے گا تو میرا اللہ مجھے سجدے میں پہنچا دے گا، کہ میرا جسم تو زمین کی طرف ہوگا اور میری روح عالم بالا کو پرواز کر رہی ہوگی۔ یہ کتنا زیادہ ان کی روح کو عالم بالا سے مناسبت اور کیسا تعلق تھا کہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ میرا سر تو میرا جسم تو زمین کی طرف ہوگا اور میری روح اللہ کی طرف جانے کو تیار ہوگی۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا سجدے میں گئے اور اسی حال میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ان کا آخر وقت آیا تو بڑے حشاش بشاش تھے، چہرے پہ بڑی مسکراہٹ تھی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا آخر وقت ہے، موت کی گھڑی ہے، پتہ نہیں قبر میں کیا محشر منظر ہو۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے یہ؟ مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اللہ نے جو کچھ کہا میں نے کیا، اپنی روح کو گندا ہونے سے بچایا، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ اپنی زبان سے بھی، گناہ کی بات تو الگ، اپنی زبان سے میں نے کبھی بکواس اور بیکار بات بھی نہیں کی ہے۔ اور نمبر 2، میں نے اپنے دل کو ہر مسلمان سے خالی اور پاک اور صاف رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ جب میری روح کو نکالے گا تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ میرا اللہ عالم بالا میں خوشیوں کے ساتھ میری روح کو لے جائے گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے روح کا تعلق عالم بالا سے بہت بلند ہو چکا ہو؟ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے انسان تھے، بہت اونچے درجے کے انسان تھے۔ ان کا یہ معاملہ عجیب تھا، نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں اور ہاتھ باندھتے ہوئے ان کو اطمینان ہے اس بات کا، ہاتھ باندھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہتے ہیں اللہ سے اے میرے اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ سے میں مدد چاہتا ہوں۔ پروردگار کو یہ کہنا کہ میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اتنا پسند آیا کہ اسی حال میں ان کی روح نکل جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے اللہ کے مقرب اور بہت سے اللہ کے پسندیدہ بندے جنہوں نے اپنے دامن دل کو ہمیشہ گناہوں سے بچائے رکھا، جنہوں نے اپنے
روح کو ہمیشہ گناہوں سے بچائے رکھا، تقوی کی راہ اختیار کی، نافرمانی سے، غیر مناسب باتوں سے، دل آزاری سے، دل کے دکھانے سے، کسی کو ظلم کرنے سے، کسی کا مال کھانے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھا، تو اللہ رب العزت نے پاکیزہ روح عطا فرمائی۔